اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بعض باتوں کا اختلاف ایسا ہے جس میں سے کسی ایک کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اور اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بڑی واضح مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نماز میں رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے، تو آپ کو دونوں باتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ ایک علمی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اختلاف کی ایک قسم، دونوں میں سے کسی ایک کو مان کر عمل کرنا پڑے گا۔ اختلاف کی ایک قسم ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ جائز نہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ جائز ہے، تو اس صورت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا ناجائز کہنے والے لوگ کون ہیں، جائز کہنے والے لوگ کون ہیں، دونوں کے علم کو تولیں گے۔ جن کے پاس علم ہو، دلیل ہو، مضبوط دلیل ہو، تو ان کی بات کو اختیار کر کے کرنا ہے تو کرنا، نہ کرنا ہے تو نہیں کرنا۔ ارے عبدالواحد بات سمجھنے میں ذرا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو۔ گزشتہ جمعہ یہی بات عرض کرنا تھا، آج دوسرے رخ سے وہ بات آ گئی کہ رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ ابھی 2-4 دن کے بعد پوچھیں گے حضرت شب برات کب بول کر؟ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب سے پہلے جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان رمضان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جاتا، پیغمبر کے چہرے میں ایک خوشی، ایک بشاشت، ایک زبردست انتظار، دعا میں لگ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا۔ گزشتہ جمعہ ہی میں نے کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے جملے بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے گہرے اور معنی اور مطالب، وضاحتوں اور اشارتوں کا زبردست سمندر ہوتا ہے۔ آقا نے اس دعا کے اندر ایک بات کا اشارہ بھی کیا کہ رمضان تو آئے گا ضرور، لیکن سوال یہ ہے کہ تم رمضان تک پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے۔ اس لیے ابھی سے دعا میں لگ جاؤ۔ رمضان قریب ہو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے وہ بڑا بدقسمت ہو جاتا ہے، رمضان پا کر مر جاتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے۔
رمضان المبارک کے قریب اگر باتیں یاد آئی تو پھر ان باتوں کو میں دہراؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین موتوں میں سے ایک موت کیا ہے کہ رمضان کے بعد مرنا اور حج کے بعد مرنا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد مرنے والا گناہوں سے ایسے پاک رہتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور حج کے بعد مرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ موت کی تمنا تو نہ ہو، اگر ہو تو موت ان دنوں میں آ جائے۔ رجب کا مہینہ ابھی گزرا ہے، کل چاند مغرب کے بعد الحمدللہ نظر آ گیا، اعلان بھی ہو گیا کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے گزشتہ جمعہ بولنا تھا لیکن وقت کی تنگ دامنی اور وقت کا مسئلہ میں آگے بڑھ نہ سکا۔ مثال بتا رہا ہوں، یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف ہے، جائز اور ناجائز، کرنا یا نہ کرنا، مستحب کے غیر مستحب ہے، اور دونوں جماعت والے علماء ہی رہتے ہیں، جید علماء رہتے ہیں، قرآن پاک کے تفسیر اور حدیث کے بہترین امام رہتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے نظر سے دلائل کے ساتھ گہرائی میں اتر کر مسائل نکالتے ہیں، تو آپ کو یا تو یہ مسئلہ اختیار کرنا پڑے گا یا تو وہ مسئلہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے رفع یدین کی مثال پیش کی ہے، کرنے والے کرو بول کر جو بولتے ہیں وہ بھی جید علماء ہیں، نہ کرو بول کر جو بولتے ہیں وہ بھی جید علماء ہیں۔ اس طرف بھی مفسرین کی جماعت ہے، اس طرف بھی مفسرین کی جماعت ہے، اس طرف بھی محدثین کی جماعت ہے، اس طرف بھی محدثین کی جماعت ہے۔ یہ کہنے والے بھی فقہا ہیں، یہ کہنے والے بھی فقہا ہیں۔ اب آپ کو اختیار ملتا ہے، آپ یا تو ان جماعت کی اقتداء کرو یا تو اس جماعت کی اقتداء کرو۔ ہمارے مسلک احناف میں ایک ہی مرتبہ رفع یدین ہے جو تکبیر تحریمہ کے طور پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور رفع یدین نہیں ہے۔ عیدین کی نماز میں رفع یدین ہے اور وتر کی نماز میں رفع یدین ہے، اس کے علاوہ احناف کے نزدیک کسی نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا، جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ طریقے کو اختیار کیا، لیکن یہ بات پکی ہے، کرنے والے نہ کرنے والوں کو برا نہ کہے، نہ کرنے والے کرنے والوں کو برا نہ کہے، کیونکہ دونوں طرف الحمدللہ متقدمین کی جماعت ہے۔ متقدمین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے بعد کی جماعت ہے۔ دونوں طرف صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جس میں رفع یدین ہے احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں جس میں رفع یدین نہیں ہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟